نے مقدس اذہان میں جگہ دی تھی، آج بھی اسی طرح سے امید ہے کہ آپ اسی طرح سے توجہ فرما رہے ہیں۔ جب ہم انسان کی زندگی کی بات کریں گے تو پھر یہ موضوع اور پیچیدہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ انسان بہت پیچیدہ موضوع ہے، انسان عام سا موضوع نہیں ہے۔ ہم ابھی تک موبائل کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکے، جس نے یہ موبائل بنایا ہے اس انسان کو ہم کیسے سمجھ سکتے؟ یہ مشکل موضوع ہے۔ انسان کو ہم اس صورت بھی سمجھ لیتے کہ اگر انسان کی زندگی کو اس صورت میں بھی سمجھنا آسان ہوتا اگر انسان کو سمجھنا آسان ہوتا، لیکن اس کائنات کا سب سے مشکل ترین کام انسان کو سمجھنا ہے۔ انسان اگر سمجھ میں آئے گا پہلے کہ انسان کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ انسان کی زندگی کیا ہے۔ پہلے یہ پتہ چلے کہ انسان کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ انسان کی موت کیا ہے۔ اگر انسان کا پتہ نہ چلا کہ انسان کیا ہے تو اس کی زندگی کا بھی پتہ نہیں چلے۔ ہم جس کو زندگی اور موت سمجھتے ہیں وہ ایک حیوانی موت ہے، وہ ایک جسمانی موت ہے، میڈیکلی ڈیتھ ہے۔ لیکن انسان کی زندگی تو بڑی ہماگیر قسم کی زندگی، اور انسان کی موت بھی بڑی ہماگیر قسم کی موت ہے۔ اس کے بہت پہلو ہیں انسان کی زندگی کے بھی اور موت کے بھی، لہذا انسان کی زندگی اور موت بہت آسان نہیں ہے سمجھنا۔ انسان کو سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد زندگی اور موت کا پتہ چلے گا، اور اگر انسان کو سمجھیں گے تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا کس چیز کا؟ تو جو حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی انسان کو سمجھنے کے بعد رب کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ جس نے یہ انسان بنایا ہے، اس بننے والے کو جب اپنا پتہ چل گیا تو پھر اسے ایک سیڑھی ملے گی جس سے پھر اس سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے یہ اپنے رب کو پالے۔ یہ خود کو سمجھنا خدا کو سمجھنا ہے، یعنی خود سے خدا تک پہنچنے کا سفر ہے۔ لہذا آج ہم اس موضوع پر واپس آتے ہیں کہ انسان کیا ہے۔ انسان ایک تو یہ جو ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے، جسے ہم سر سے لے کے پاؤں تک، کان، آنکھیں، ناک، منہ اور یہ جلد اور ہڈیاں اور خون، ہم اسے انسان سمجھتے ہیں، اور شیشے میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ تو یہ انسان کیا یہ انسان ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جسم ہے۔ مثلا چلے ہاتھ سامنے کرتے ہیں، ٹھیک، ہم اپنے آپ کو اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، تو یہ سامنے کرتے ہیں ہاتھ اپنا، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہاتھ۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں ہوں؟ نہیں، ہم کہیں گے یہ میرا ہاتھ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بازو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بھی میرا بازو ہے۔ اچھا، یہ کندھے کس کے ہیں؟ یہ میں ہوں؟ یہ میرے کندھے ہیں۔ اچھا، یہ جو سر ہے، یہ سر میں ہوں؟ یہ بھی میرا سر ہے۔ یہ آنکھیں بھی میری ہیں، یہ ناک بھی میرا ہے، یہ گردن بھی، یہ سینہ، یہ پیٹ، یہ ٹانگیں، یہ پاؤں، یہ سب میرا ہے۔ تو میں کون ہوں؟ ہم تو اسے میں سمجھتے ہیں، اور میں ہی چل رہی ہے ہر طرف، میں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ میرا ہے تو میں کون ہوں؟ موضوع اور پیچیدہ ہو گیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں ہوں۔ اس کے اوپر جو ہم لباس پہنتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا لباس ہے، یہ میں نے اپنے لیے سلایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لباس میں نے اپنے لیے سلایا تھا، یہ میں نے پہنا دیا کس کو؟ جسم کو۔ اب وہ جسم تو خود میرا ہے، وہ بھی تو میں نہیں ہوں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم لباس اور یہ غذا اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن وہ تو اس جسم کو دے رہے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جسم میں ہوں، لیکن وہ جسم بھی میں نہیں ہوں، وہ بھی میرا جسم ہے۔ تو وہ جو میں ہوں وہ کون ہے پھر؟ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرا جسم ہے، وہ اصل میں ہوں۔ وہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے نا، جو اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، وہ اصل میں ہوں۔ اسے روح بولتے ہیں۔ وہ روح اصل میں ہم ہیں، یہ جسم ہمارا جسم ہے۔ پھر آگے اس روح کے
موارد اور مدارج ہیں، پھر اس جسم کی بہت ساری کیفیات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. پھر آگے نفس کے موضوع شروع ہوں گے، وہ پھر ایک چیپٹر ہے. انسان کیا ہے، آج ہم اس کو یہاں پر کن چیزوں کا مرکبات ہے، آج اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. دیکھیں اس کائنات میں 4 طرح کے موجودات ہیں. سب سے پہلے ہے جمادات، یعنی جامد اور بے جان چیزیں. یہ زمین، پتھر، پہاڑ، یہ عمارت، یہ سب بے جان چیزیں جتنی جو حرکت نہیں کرتی، جن کے اندر کوئی حص و حرکت نہیں ہے، یہ ساری جامد چیزیں ہیں. ان کے بعد درجہ آتا ہے نباتات کا. نباتات میں یہ جڑی بوٹیاں، درخت، پودے. پھر ان کے بعد درجہ آتا ہے حیوانات کا. حیوانات میں تمام جانور، چرند پرند، پانی میں رہنے والے، زمین پہ رینگنے والے اور ہوا میں اڑنے والے، یہ سب جاندار ہیں. اور اس کے بعد درجہ آتا ہے کس کا؟ انسان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ جو اس کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں اور حیوانات ہیں، ان تمام جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتے اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اس میں سے ہر چیز کا جوہر لیا ہے. ہر چیز کا جوہر لیا ہے. مثلا جمادات میں جو چیز جمادات کا جوہر تھا وہ لے لیا ہے، اور جو باقی چیز تھی وہ چھوڑ دی ہے. جوہر کا مطلب جو اس چیز کی سب سے خاصیت ہے، سب سے اہم چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اس کا جوہر ہوتا ہے. مثلا جوہر جو شاندہ تو سنا آپ نے، جو شاندہ جب بناتے ہیں کسی چیز کا تو کیا کرتے ہیں، اس میں ہم اس چیز کا جوہر لے لیتے ہیں، ارک لے لیتے ہیں اس کا، اور نکارہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جمادات کا جوہر لیا ہے، جو سب سے خاص تھا ان کے اندر وہ لے لیا، نکارہ کو چھوڑ دیا، وہ جوہر لے لیا. وہ جوہر کیا تھا؟ اس کا وجود، اس کا وہ جمود ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ اس کا جوہر ہے. جمادات میں جمود ہی اس کا جوہر ہے. حالانکہ وہ جمود کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے، جمود کو ہمارے یہاں تنقید کیا جاتا ہے نا، اس پر نقد کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جمود لے لیا، اس کا جوہر لے لیا. اور جمادات کے بعد کس کا درجہ ہے؟ نباتات کا درجہ کیوں بلند ہے جمادات سے؟ کہ یہ بڑھتے ہیں، نیچے سے اوپر کو بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی. جیسے ہی جمادات سے نباتات کی طرف آئیں گے تو درجہ بڑھے گا. درجہ کیوں بڑھا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری لگ گئی ہے. اب جب نباتات نے کچھ ذمہ داریاں اپنی قبول کی ہیں، اس لیے ان کا درجہ بڑھا ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کے بڑھنے کی وجہ سے ان کا درجہ بڑھا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ اپنی جڑیں نکالیں، یہ ذمہ داری ہے نباتات کی. پھر یہ اپنے سے تنا نکالیں، اس تنے پہ پتے لگائیں، پھر پتے کے اوپر پھول لگے، پھر شاخیں، اور یہ بڑھے، پھر یہ اپنی خوراک خود بنائے، پانی، نمکیات، ہر چیز کو پورا کرے. یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. ہزاروں ذمہ داریاں ایک پودے کے اوپر، اور پودا ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی وجہ سے جمادات سے افضل ہے. پودا اگر ان ذمہ داریوں کا انکار کر دے جو اس کے اوپر ہے، کہ میں نے جڑیں بھی نہیں نکالنی، میں نے نمکیات بھی نہیں لینے، پانی بھی نہیں لینا، میں نے سورج سے روشنی لے کے اپنی غذا بھی نہیں بنانی، ان تمام ذمہ داریوں کا انکار کرے تو کیا ہوگا؟ موت واقع ہو جائے گی. تو اس کی جتنی بھی اہمیت ہے وہ ساری ان ذمہ داریوں کی وجہ سے جو اس کے اوپر پڑتی ہیں، اور یہی ذمہ داریاں اسے اس سے نچلی اور اس سے پست مخلوق سے اسے بلند کرتی ہیں. تو نباتات جمادات سے بلند ہے. پھر جمادات کے اندر ایک جوہر ہے، اللہ نے وہ بھی لے لیا ہے. اب یہ ذرا ذہن میں رکھتے جائیں، آپ نے تسلسل کے ساتھ اس کو ترتیب بناتے رہے اپنے ساتھ، کہ جمادات کا جوہر لیا، پھر اس کے بعد نباتات کی تمام ذمہ داریاں اور ان کا تمام کا جوہر لیا، کیا نیچے سے اوپر کو بڑھنا، اور ان کی ذمہ داریاں بھی لے لی. نباتات نے جمادات والی ذمہ داری بھی قبول کی ہے اور اپنی ذمہ داریاں بھی قبول کی ہیں. یہ موضوع بھی اہم ہے، یہ بات بھی اہم ہے یہاں پر، کہ نباتات کی جو ذمہ داری وہ خود بھی انہوں نے قبول کیا، اور اپنے سے پست مخلوق جو ہے اس کی